آج آپ کو لے کر چلتی ہوں درگاہ شاہ عالم سرکار یعنی حضرت سید محمد سراج الدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں۔ شاہ عالم کا مطلب ہوتا ہے ساری دنیا کا بادشاہ۔ حضرت شاہ عالم سرکار کو شہنشاہ گجرات اور شہنشاہ ولایت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ابھی اور بھی جانکاری دوں گی، مگر پہلے آپ کو لے کر چلتی ہوں حضرت سید نظام الدین مقبول عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر۔ یہ مزار حضرت شاہ عالم سرکار کے مزار سے پہلے رائٹ سائڈ میں آپ کو ملے گا۔ جب آپ جائیں گے تو وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اندر فوٹو کھینچنے اور ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو اندر کی ویڈیو نظارہ نہیں دکھا سکتی۔ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں موجود ایک شاندار مسجد اور کچھ خاص باتیں بھی بتاؤں گی۔ پیچھے درگاہ شریف کو دیکھ کر کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست گجرات، اور گجرات کا جو فیمس سٹی ہے احمد آباد۔ احمد آباد کی موسٹ فیمس درگاہ، جو سب سے زیادہ فیمس درگاہ ہے، وہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شریف ہے۔ یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت سی درگاہ شریف ہے، اور حضرت کی ہسٹری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی عظیم بزرگ ہے۔ یہاں پر آج میں حاضر ہوئی ہوں، تو اس ویڈیو میں ہم حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری اور کرامت سنیں گے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میری چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ ناظرین، شاہ عالم رحمت اللہ علیہ آپ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد علی رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ حسینی بخاری سعادت ہے۔ شاہ عالم کا اصل نام سید محمد سراج الدین ہے، مگر آپ کو شاہ عالم کا لقب کس نے عطا کیا اور کس طرح سے یہ آپ شاہ عالم کے نام سے مشہور ہوئے، یہ واقعہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ کتاب ریحانۃ الابرار فارسی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ عالم کی عمر ابھی صرف تقریباً 19 سال کی تھی۔ آپ کو ایک دن خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور نبی علیہ السلام نے آپ کو شاہ عالم کہہ کر پکارا، مگر اس خواب اور لقب کے بارے میں شاہ عالم نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ پھر اگلے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دیدار نصیب ہوا، اور پیارے آقا نے آپ کو پھر سے شاہ عالم کہہ کر ہی پکارا، مگر شاہ عالم نے اس خواب کو بھی پردے میں ہی رکھا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ مگر تیسرے دن آپ کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوا، اور مولا علی نے بھی کہا، آپ کو شاہ عالم کہہ کر پکارا۔ پھر مولا علی فرماتے، سراج الدین، اگرچہ تم کسی کو نہ بتاؤ، مگر یہ دنیا تمہیں شاہ عالم کہہ کر ہی پکارے گی، کیونکہ دونوں جہاں کے آقا نے تمہیں یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلے دن شاہ عالم اپنے والد کے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ شاہ عالم کے والد کا نام حضرت سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ ہے، اور آپ بھی اپنے وقت کے ایک عظیم و بزرگ ہے۔ حضرت قطب عالم کی درگاہ کی ہسٹری اور زیارت کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اب ہم حاضر ہو گئے ہیں سبحان اللہ شاہ عالم سرکار کے مزار کی طرف۔ شاہ عالم اپنے والد قطب عالم سے ملاقات کرتے ہیں تو قطب عالم فرماتے ہیں کہ بیٹا، یہ جو پھولوں کی ٹوکری ہے اسے لے جانا اور شیخ بارک اللہ چشتی کو دے کر کے آنا۔ شیخ بارک اللہ چشتی نے جو ہے سلسلہ چشتیہ کے ایک عزیز بزرگ تھے اس زمانے کے، تو والد کے حکم پر شاہ عالم اس پھولوں کی ٹوکری کو لے کر کے حضرت شیخ بارک اللہ چشتی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ شیخ بارک اللہ چشتی اپنے گھر کی دیوار کی مرمت کر رہے تھے۔ جیسے آپ نے شاہ عالم کو دیکھا تو آپ نے بھی پکارا، شاہ عالم آئیے، تشریف لائیے۔ اب یہ سن کر شاہ عالم تعجب میں پڑ گئے۔ یہ تو میرے خواب میں نے سنا تھا جو سرکار مجھے کہہ رہے تھے، شاہ عالم، لیکن یہاں شیخ بارک اللہ کو کیسے پتا چل گیا؟ بہرحال شیخ بارک اللہ چشتی نے
اپنے خادم سے کہا، چولہے پر رکھی اس ہنڈیا کو لے آؤ، اپنے سر پر رکھنا اور جو ہے سائے عالم کے ساتھ چلے جاؤ، اور جہاں پر تمہیں ہر جگہ سے سائے عالم کی آواز سنائی دے، صدا سنائی دے، وہاں پر رک جانا، اور یہ ہانڈی جو ہے سائے عالم کے حوالے کر دینا، اور تم وہاں سے واپس چلے آنا۔ تو آپ کے حکم پر جو ہے وہ خادم اس تبرک کی ہانڈی کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور سائے عالم کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ جب سائے عالم احمد آباد کے ایک فیمس لوکیشن ہے جسے تین دروازہ کہتے ہیں، جسے آپ سبھی دیکھ رہے ہیں، یہ تین دروازہ ہے، احمد آباد کا ایک بہت ہی فیمس لوکیشن ہے۔ یہاں پر جب آپ پہنچے تو یہاں پر ایک مجور فقیر بیٹھا تھا، جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا، بہرا تھا اور پیروں سے بھی معذور تھا۔ جیسے ہی شاہ عالم وہاں پر پہنچے تو جو شخص وہ فقیر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جو گونگا تھا، جو آج تک نہیں بولا، وہ بھی بولنے لگتا ہے، اللہ اکبر، سائے عالم تشریف لائے ہیں، جگہ دو سائے عالم تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس تین دروازے کی ہر کونے سے صرف سائے عالم سرکار کی صدا بلند ہو رہی تھی، گویا کہ ہر چرندے پرندے سائے عالم سرکار کا استقبال کر رہے تھے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ خادم جو یہ ہانڈی سائے عالم کے حوالے کرتا ہے، پھر سائے عالم وہاں سے اپنے والد کے پاس تشریف لاتے ہیں، تو والد بھی کہتے ہیں، سائے عالم تشریف لائے، اللہ اکبر، کیونکہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ سائے عالم، اگرچہ تم اس بات کو چھپاؤ لیکن دنیا کا ہر شخص اور پوری دنیا تمہیں سائے عالم ہی کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی۔ اس وجہ سے یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ پھر آپ کے والد قطب عالم نے بھی فرمایا کہ بیٹا، یہ جو شیخ بارک اللہ چشتی نے جو تمہیں ہانڈی دی ہے، یہ گجرات کی روحانی بادشاہت کی گویا تمہیں سند عطا کی ہے، اس ہانڈی سے تم بھی کھانا اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلانا، اللہ اکبر۔ گویا اس دن سے سائے عالم کو گجرات کے تمام اولیاء کی بادشاہت اور شہنشاہ عطا کی گئی۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور سائے عالم رحمت اللہ علیہ کی والد کا نام سید برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی آمنہ عرف سلطانہ خاتون رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ۔ آپ کی پیدائش سے چند دن پہلے ہی آپ کے والد قطب عالم کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قطب عالم، ان قریب تمہیں یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، اس کا نام محمد رکھنا، اور وہ میرا صبی ہوگا، یعنی اس کا چہرہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے مقام محبوبیہ عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ اس کے چند دن بعد ہی پیر کی صبح 17 جولائی 817 ہجری مطابق 18 جنوری 1415 عیسوی سن کو ریاست گجرات کے قدیم شہر پٹن میں شاہ عالم کی ولادت ہوئی، اور آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کی ولادت ہونے کے بعد بچپن ہی سے آپ کی والدہ نے آپ کی دینی تربیت شروع کر دی۔ جب شاہ عالم کی عمر 4 سال ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کی رسم بسم اللہ بھی ہوئی۔ پھر جب آپ نے علم دین، قرآن اور حدیث، تفسیر قرآن، تفسیر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر وغیرہ پڑھنا شروع کیا تو آپ نے وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام سے آپ نے پڑھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سائے عالم کے والد قطب عالم کے ایک دوست شیخ عبد الملک جو ہے قطب عالم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور شیخ عبد الملک جو بے اولاد تھے، اور اس وقت کے حکیم نے بھی آپ کو جواب دے دیا تھا کہ آپ کو کبھی اولاد نہیں ہوگی، تو یہ شیخ عبد الملک رحمت اللہ علیہ شاہ عالم کے والد قطب عالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہ شاہ عالم اپنے بھائیوں کے ساتھ آتے جاتے تھے، تو یہ دیکھ کر شیخ عبد الملک نے کہا، واہ شاہ عالم، آپ نے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو شاہ عالم کا بھی بچپن
کا زمانہ تھا۔ یہ سن کر شاہ عالم نے فرمایا کہ حضور فکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لشکر عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ شاہ عالم کا یہ جواب تھا کہ یہ جملے نکلے تھے کہ جو شیخ عبد الملک کے بے اولاد تھے، اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ ناظرین، جب یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ 11-12 سال کے ہوئے تو آپ کے والد قطب عالم نے آپ پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ بیٹے، ابھی آپ فرض اور سنتوں کے علاوہ نفل نماز پر بھی زیادہ توجہ ناظرین اختیار کرے کہ اے بیٹے زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، مجاہد کرو، ان سب عالم سے تم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو، سادگی اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ ہوتے ہیں سچے پیر جو اپنی اولاد کو اس طریقے سے تربیت دیتے ہیں کہ صرف اور صرف 16 سال کی عمر تک شاہ عالم نے اپنی سب تعلیم مکمل کر لی تھی۔ آپ صرف 16 سال کی عمر میں اپنے وقت کے بہترین حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی بن چکے تھے۔ پھر آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ شاہ عالم ایک بہترین خطیب بھی تھے۔ آپ جب خطاب فرماتے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور لوگ آپ کے خطاب کو سن کر کے مفت کی اور پرہیزگار ہو جاتے تھے۔ ناظرین، اگر شاہ عالم کی شب روز کی میں بات کروں تو آپ روزانہ 5 گانا نماز با جماعت ادا کرتے تھے۔ آپ نماز کو قضا نہیں فرماتے۔ رات بھر دریا کے کنارے ریت پر بیٹھ کر کے آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرتے تھے، ان کی الفت محبت کا معاملہ رکھتے۔ عید کے دن آپ خود جا کر کے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے، ان کو اپنے گھر میں دعوت کرتے، اور جو رشتہ دار اور جو غریب آپ کے گھر نہیں آ پاتے تھے، خود آپ ان کے گھر میں کھانا پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ شاہ عالم کا پہلا نکاح جو حضرت بی بی مرغ سے ہوا، پھر جلد ہی ان کا وصال ہو گیا۔ پھر ان کی سگی بہن جو کہ بیوہ تھی، جن کا نام حضرت بی بی مغلائی بیگم تھا، تو ان سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا، اور اللہ نے آپ کو 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ شاہ عالم کے دور میں سلسلہ سہر وردیہ اپنے عروج پر تھا۔ احمد آباد گجرات کا ہر خاص اور عام شخص آپ کا مرید تھا۔ اللہ نے شاہ عالم کو خوب دولت سے بھی نوازا تھا۔ گھوڑے آپ کے خانقاہ کے آگے بندھے رہتے تھے۔ شاہ عالم کی خانقاہ میں روزانہ لنگر بٹتا تھا۔ سینکڑوں لوگ روزانہ آپ کی بارگاہ سے کھانا کھا کر کے جاتے۔ سرکار شاہ عالم مہمانوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور انہیں اللہ کی رحمت سمجھتے تھے۔ ناظرین، ویسے تو حضرت کی ہسٹری اور کرامت کافی ہے، جو کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا کافی مشکل ہے۔ میں نے مختصر سی سوائے روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی وصال بکمان 20 جمادی الثانی 880 ہجری مطابق 21 اکتوبر 1475 عیسوی سن میں ہوا۔ آپ کی وصال کے وقت آپ کی عمر 63 برس کی تھی۔ ناظرین، اب ہم جانیں گے ان تخت کے بارے میں جو مسجد کی رائٹ سائڈ میں اوپر کی طرف لٹکائے ہوئے ہیں۔ وہ تخت کس کے ہے اور کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ یہ ان تختوں سے جڑا واقعہ ہے۔ حضرت شاہ عالم سرکار بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اس مسجد میں ان تختوں پر بیٹھ کر۔ وہ ایک بار بیمار ہو گئے، 8 دنوں تک بیمار رہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آ پائے اس کے لیے، لیکن جب وہ 8 دنوں کے بعد مسجد میں آئے اور بچوں کو پڑھانے لگے تو بچوں نے کہا کہ حضرت، یہ تو آپ نے پڑھا دیا ہے۔ حضرت کو بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ ان کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ انہوں نے کہاں تک پڑھایا تھا، لیکن بچے کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس سے آگے بھی پڑھا دیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جب وہ بیمار تھے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر ان بچوں کو سبق پڑھایا تھا۔ ان کی اس تخت کو آپ نے بیٹھ کر بچوں کو
8 دنوں تک پڑھاتے رہے۔ جب حضرت کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس دن سے یہ اعلان کیا کہ اب اس تخت پر کوئی نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی تھی۔ انہوں نے دوسرے تخت کا انتظام کیا۔ وہ دوسرا تخت شاہ عالم سرکار کا ہے۔ تو جس تخت پر وہ پہلے بیٹھتے تھے اور جس تخت پر بعد میں بیٹھنے لگے، ان دونوں تختوں کو بعد میں یہاں لٹکا دیا گیا، اس طرح سے محفوظ رکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو سے مزید معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اب آپ جب بھی شاہ عالم سرکار میں حاضری دینے جائیں تو ان سب جگہوں کی ضرور حاضری کریں، تفصیل سے دیکھیں اور دعائیں کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بھی ہر دعا قبول ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔